یاد رکھو جو اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کو عزت نہیں دو گے تو یہ بھی جرم ہے. یاد رکھنا کیونکہ عزت اللہ دیتے ہیں. پاکستان کو جو اس وقت عزت ملی ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے ایسی عزت پاکستان کی کبھی زندگی میں، لیکن کچھ بدبخت اور بد نصیب ایسے جو ابھی بھی اپنے اس ہاتھ بات پہ لگے ہیں، ابھی بھی اس میں لگے. بھائی عاصم منیر کو عزت دینے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے. دنیا میں عاصم منیر ہو گئی کہ نہیں ہوگی بتاؤ. اب میں اگر اس کے بارے میں اپنے اس کو کمپلیمنٹ نہیں دے سکتا تو کوئی بری بات بھی نہ کرو. ایسا اللہ نے یہ میں جب سے میں پیدا ہوا میں ایسا سپہ سالار میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو شیر کا بچہ ہے وہ تہران پہنچ گیا، حالانکہ اتنی زبردست حالات ہیں، جنگ ہو رہی ہے، مزالوں کا خطرہ ہے، وہ مر جائے وہ مار دے، لیکن اس نے کہا نہیں میں فوجی ہوں، میں پہنچ گیا. میری نظر میں تو اس کی عزت اتنی بڑھ گئی ہے اس بات سے ایک ایران کی کہ ایران نے اپنا دکھا دیا کہ ہم ایسے ہیں. ویل ڈن. وہ کیا ہے مر ہی جانا، کیا ہو جائے گا، مر جانا نہیں، ویسے نہیں مرے گی ویسے مر جائے گی. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس عاصم منیر کو عزت دی ہے ویل ڈن. میں سمجھتا ہوں میری سمجھ ہے کہ اس کو عزت قرآن کی برکت سے ملی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا، آپ نے فرمایا قرآن والے اللہ کے اہل ہیں اور خواص. قرآن والے اللہ کے گھر والے ہیں اور خواص لوگ ہیں. یاد رکھو اس لیے اپنا ناطہ قرآن سے جوڑ لو. اللہ کی قسم اللہ ساری غلطیاں معاف کر کے عزت والا بنا دے. حدیث پاک میں لکھا ہے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے دعائیں نہیں مانگتا نا، جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے اور دعائیں مانگنے کا اس کو وقت نہیں ملتا تو اللہ اسے بن مانگے عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کبھی تم نے اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ نہیں مجھے پتا کہ سیاسی طور پہ کوئی کیا کر رہے ہیں، آپ نے کوئی تقریر اس آدمی کی ایسی سنی ہے جس میں قرآن نہ بولا اس نے؟ بتاؤ کوئی پہلے بھی کوئی دیکھا ایسا سپہ سالار؟ ورنہ تو یہی خان ورگے آئے تھے جو دن میں بھی ہوش نہیں تھی جن کو. یہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کی عزت کرو خدا کے لیے. اللہ نے پاکستان کو اس وقت دنیا میں عزت والا بنا دیا ہے تو میں گھر بیٹھے پاکستان کے خلاف بات کروں؟ ایسا نہیں. اب پاکستان کے خلاف بات کرنا نہیں بنتا.